موسم بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی 1 گھنٹے سے۔ یہاں بھی دیکھیں سامنے کلاک ٹاور، یہ جو اوپن ایریا یعنی کہ نیچے گراؤنڈ فلور سے باب العمرہ گیٹ، یہ بہت ہی گیٹ قریب ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف، لیکن ابھی حاجی صاحب باہر نکل رہے ہیں یہاں فرسٹ فلور پہ طواف چل رہا اور ہم اتر رہے ہیں نیچے کنگ عبداللہ گیٹ کی طرف، یعنی کہ جو باب العمرہ گیٹ کے بالکل سامنے گیٹ ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اس مقدس جہاں پہ اس پیارے گھر میں آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں کہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس مہینے کا صدقہ، ببرکتوں والے مہینے کا صدقہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جہاں کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ اپنے بچوں اپنی فیملی کے ساتھ خانہ کعبہ شریف کا دیدار کریں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول کا دیدار کریں۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا میں کسی بھی مشکل کسی پریشانی میں، یا اللہ پاک ان سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی فرما بردار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں حسن بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو، آج رش یہاں پہ بہت زیادہ ہوگا جیسا کہ ابھی موسم دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ جتنے بھی حاجی صاحبان یہاں پہ یعنی کہ عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں جو یہاں موجود ہیں مکہ کے اندر، وہ سارے یہاں پہ نماز مغرب سے پہلے یہاں موجود ہوں گے۔ اور جتنے بھی حاجی صاحبان یعنی کہ دوسرے شہروں سے یہاں پہ آئے ہیں جو یہاں کے مقامی ہیں، وہ بھی کوشش کریں گے کہ رات یعنی کہ عشاء سے پہلے یہاں پہ وہ پہنچ جائیں، کیونکہ جو حاجی صاحبان یہاں پہ مغرب سے عشاء سے پہلے آگے وہی یہاں پہ اندر آ سکیں گے، نہیں تو پھر رستے بند ہو جائیں گے، کیونکہ جو کنگ عبدالعزیز گیٹ 95 نمبر، اور یہ حاجی صاحبان داخل ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف جو احرام میں۔ کنگ عبدالعزیز گیٹ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ بالکل سامنے کلاک ٹاور ہے، یعنی کہ جو حاجی صاحبان کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے انٹر ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ نشاندہی ہے سامنے کلاک ٹاور، اور یہ 95 نمبر گیٹ ہے۔ اور دوسری نشاندہی اس طرف 3 نمبر حمام ہے، واش روم اس جانب یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ، اور رائٹ سائڈ پہ ٹوٹل یعنی کہ ہر بندہ نہیں لا سکتا کھانا، حکومت کی طرف سے ہے، چاہے سحری ہے چاہے افطاری ہے، جو اس کو آگے جو دے گا ہوگا دیتا ہوگا، باقی وہ مین آئے گا تو حکومت کی وجہ سے آئے گا، یعنی کھانا ادھر سے آئے گا، یعنی کہ وہ کھانا پاس کریں صاف جائے۔ تو ماشاءاللہ یہاں تو انتظام بڑے زبردست ہوتے ہیں، بہت ہی وی آئی پی انتظام ہے، مطلب کہ جہاں بھی کوئی بھی عملہ لگا لیں، ان کی سکیورٹی سے لے کے ان کا عملہ جو نیچے تک، کھانا جتنا بھی یہاں پہ آتا ہے چاہے سحری کا ہو یا افطاری کا، وہ سارا ٹیسٹ ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہر بندہ یہاں پہ کھانا لا سکتا ہے، ہر بندہ یہاں پہ کھانا نہیں لا سکتا ہے، اس کے کھانا اندر لانے کے لیے اپروول چاہیے، اور یعنی کہ عام بندہ تو کھانا لا ہی نہیں سکتا، حاجیوں کے لیے یعنی حاجیوں کو نہیں کھلا سکتا، اپنے لیے کوئی بھی لے کے آ جائے اپنے بیٹھ کے کھا لے، اس سے کچھ لینا دینا، لیکن بانٹ نہیں سکتا یہاں پہ۔ اور سحری اور افطاری کا جو مینیو بہت ڈفرینٹ ہے، جیسا کہ جو سحری ہے وہ خود سے کرنی ہوتی ہے، مطلب کہ یہاں پہ بہت کم کھانا ہوتا ہے سحری کے لیے، جتنا بھی ارینجمنٹ ہوتا ہے وہ حاجی صاحبان خود سے کرتے ہیں۔ ہاں جو حکومت کرتی ہے وہ سحری اور افطاری جو حاجی صاحبان یہاں پہ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے لیے کرتی ہے، لیکن افطاری کے اندر بہت سارا کھانا آتا ہے، اور جتنا بھی کھانا آتا ہے وہ اپروول ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی اجازت لی ہوتی ہے پہلے سے، وہ پہلے سے طے شدہ کھانا ہوتا ہے کہ ہاں، اور جو بڑی بڑی پیکنگ ہے اس کے اندر کھانا اندر نہیں آنے دیتے، یعنی کہ چند چیزیں ہوتی ہیں ایک پیکنگ کے اندر، اور کھانا وہ نظر آنا چاہیے، یعنی ایک طرف سے کھانا لازم نظر۔ ابھی آئے فرسٹ فلور پہ سامنے خانہ کعبہ شریف، موسم بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، اور نیچے گراؤنڈ فلور پہ رش دیکھیں اس ٹائم، آج 30واں روزہ ہے، یعنی کہ آج لاسٹ روزہ ہے، رمضان شریف ہم سے الوداع ہو رہا ہے، پھر رہی زندگی تو 1 سال بعد دوبارہ۔ آج نیچے سے اوپر سے یعنی خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور سے لے کر روف تک اور باہر جتنا بھی سین ہے، یہ نماز ظہر اور عصر 4 بج گئے، اور حاجی صاحبان یہاں پہ کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سحری کر رہے ہیں، نماز فجر کے بعد حاجی صاحبان آستہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، بالکل گہرے بادل ہیں،
ہلکی ہلکی بارش صبح تقریباً 2-2:30 بجے کی ہوتی رہی 6 بجے تک، اور آدھا گھنٹہ پونا تھم گئی تھی، لیکن ابھی پھر 15-20 منٹ ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ 100 نمبر گیٹ ہے، کنگ عبداللہ گیٹ، اور یہ حاجی صبان کچھ آ رہے ہیں جو جبل کعبہ والی سائڈ سے، اور کچھ حاجی صبان آ رہے ہیں یعنی کہ جس طرف حاجی صبان کافی تعداد میں آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے، اور یہاں بھی کچھ حاجی صبان بیٹھے ہوئے ہیں۔ بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی لگی ہوئی ہے، قلین اٹھا دیے گئے، اور یہ حاجی صبان جا رہے ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہے۔ ابھی باب العمرہ گیٹ بند کیا ہوا ہے، سیدھے جا رہے ہیں پہنچے غزہ پارکنگ کے اندر، اور جو لاسٹ تراویح ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں، یعنی کہ 10 تراویح جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور 10-12 بجے کے بعد۔ آج رش کافی زیادہ ہوگا، کیونکہ آج 30واں روزہ، انشاءاللہ آج 30ویں سحری ہوگی یہاں پہ۔ ابھی سے رش بہت زیادہ ہے، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں غزہ پارکنگ کے اندر بہت ساری تعداد میں حاجی صبان تراویحاں پڑھ رہے ہیں۔ 1:05 ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پارکنگ پوری فل ہے اس ٹائم، دور دور تک تراویحاں پڑھی جا رہی ہیں غزہ کبری تک، اور یہاں سے رستہ انٹر ہو رہا ہے اندر حرم شریف کی جانب، اس طرف سے حاجی صبان باہر نکل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں وان کھڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 30واں روزہ ہے کہ انشاءاللہ آج یہاں پہ 30ویں سحری کریں گے، اور کل عید الفطر ہوگی۔ نئے آنے والے عمران چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں گے آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف زیارت کر سکیں انشاءاللہ۔ آپ کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خانہ کعبہ شریف میں یاد کریں گے، اور آپ کو حرم شریف کی پوری اپڈیٹ دیں گے۔ آج موسم بہت ہی زبردست رہے گا، دن کو بھی ابھی تقریباً 12:55 ہو گئے، یعنی 1 بج رہا رات کا، اور ابھی جا رہا ہوں ڈیوٹی پہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم میں کام کرتا ہوں۔ آج ماشاءاللہ موسم جو ہے وہ بڑا پیارا رہے گا، اور سارا دن بادل رہیں گے اور بارش بھی رہے گی، اور حاجیوں کا جو سمندر ہے حرم شریف کے اندر وہ بھی موجود ہوگا۔ اللہ پاک کے گھر میں اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کے آئے ہوئے مہمانوں پہ کیا وہ خوبصورت مناظر ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے۔ اور آج لاسٹ ڈے ہے، یعنی کہ آخری روزہ آج الحمدللہ حرم شریف کے اندر آج 30ویں سحری کریں گے، اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ خانہ کعبہ شریف میں جتنا بھی حاجیوں کا ہجوم ہوگا، جتنا سمندر یہاں پہ حرم کے اندر موجود ہوگا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ لازم وہ شیئر کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو یہاں پہ حرم کے اندر سحری افطاری ہوتی ہے وہ کس طرف سے ہوتی ہے، اور سحری اور افطاری میں کتنا فرق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کس پیمانے تک سحری ہوتی ہے اور اس کی پیمانے تک افطاری ہوتی ہے، اور جو کھانا یہاں پہ آتا ہے وہ اجازت کے بغیر آتا ہے یا اجازت کے ساتھ آتا ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے، ویڈیو پوری دیکھنا۔ اللہ کی چھت کے اوپر آئے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے دیکھیں، اور نیچے کے مناظر دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہاں سے بہت زیادہ رش ہے، حاجی صبان جلدی جلدی نکل رہے ہیں باہر، اور جو باہر سے انٹر ہو رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب سے، جبل کعبہ والی سائڈ، جبل عمر والی سائڈ سے، وہ کچھ جو ابھی آ رہے ہیں عمرہ کے لیے وہ اندر جا رہے ہیں مسجد حرم کے اندر، اور جو باہر جانے والے یعنی جنہوں نے تراویحاں پڑھی یہاں پہ آپ باہر نکل رہے ہیں، وہ 6 نمبر امام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے راستہ باہر نکلا ہوا کھلا ہوا ہے، وہیں سے باہر جا رہے ہیں۔ آج آخری دن ہے، یعنی کہ آج 30واں روزہ ہے،
اور ٹائم دیکھیں 2:40 ہو رہے ہیں. بھی ہو رہی ہلکی ہلکی. سامنے مسجد عبداللہ کا 156 گیٹ ہے 106. اور یہاں دیکھیں بارش کی وجہ سے یہاں سے حاجی صاحبان جو ہے وہ سارے اٹھ گئے. جہاں جہاں اوپر چھت ہے وہاں پہ چلے گئے. زیادہ ایکسیلیٹر کی طرف چلے گئے, سرس بلڈنگ کی طرف چلے گئے اور مسجد کے اندر چلے گئے. کیا بھائی صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا بابل عمرہ گیٹ کی طرف بھیج رہے ہو. یہاں بھی دیکھیں جہاں جہاں شوٹر ہیں یعنی کہ جہاں جہاں چھت ہے وہاں پہ آئیسبان نظر آئیں گے سامنے. اور اس ایکسیلیٹر کے اندر اسکائی لائٹ جو ہے 4 بج گئے اور حاجی صاحبان یہاں پہ کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں, کچھ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ سحری کر رہے ہیں. نماز فجر کے بعد حاجی صاحبان آہستہ آہستہ یہاں سے واپس نکلیں گے. آج جو اعتکاف حاجی صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شام کو چلے جائیں گے. یعنی کہ وہ اپنا جو ان کا سامان ہے انہوں نے وہ اپنا سیدھا بدرا کر رکھا ہے ابھی سے. اور یہ جو جیسے ہی آج تو انشاءاللہ لازم یعنی کہ چاند رات ہے تو حاجی صاحبان جو ہے اسی لیے اپنی تیاری بھی ہے. کافی زیادہ رش ہو گیا ہے یہاں پہ اندر کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے. بارش کی وجہ سے جتنا بھی وہ کھلا سین تھا وہاں پہ اب حاجی صاحبان نہیں بیٹھے ہوئے. وہ جگہ خالی ہو گئی ہے, جہاں جہاں چھت ہے جہاں جہاں پہ یعنی کہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہے حاجی صاحبان وہاں پہنچ گئے ہیں. زیادہ جو مسجد عبداللہ کے آگے ہیں یہاں پہ بھی فرسٹ فلور پہ بھی اور سیکنڈ فلور پہ بھی گراؤنڈ فلور فل ہو گیا ہے. اور جو حاجی صاحب آرام کر رہے ہیں یہاں پہ سحری ہو رہی ہے. موسم بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے 1 گھنٹے سے. یہاں بھی دیکھیں سامنے کلاک ٹاور, یہ جو اوپن ایریا یعنی کہ نیچے گراؤنڈ فلور سے چھت تک نظر پڑتی ہے یہ سائڈ, اور وہ آگے وہ سامنے یعنی کہ یہ الیکٹرک کھل جاتی ہے. یہاں بھی کافی تعداد میں حاجی صاحب نظر آتے ہیں لیکن ابھی بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی جس کی وجہ سے یہاں سے حاجی نیچے چلے گئے. اور یہ مسجد عبداللہ سیکنڈ فلور آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں لیکن ابھی یہاں پہ کوئی حاجی صاحبان بھی نظر نہیں آ رہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی مسجد عبداللہ کی چھت کے اوپر ہوں. ابھی بھی اذان تہجد ہوئی ہے 4:15 ہو گئے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ طیبہ کلمہ. اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے یعنی کہ اتنی تیز بھی نہیں ہے اور اتنی سلو بھی نہیں ہے. یعنی کہ نیچے جو ہے نا یہ دیکھیں آپ کو پانی نظر آ رہا ہے. اور یہ نیچے جو دارالتوحید والی سائڈ ہے اس کے مناظر ہیں. جبل کعبہ والی سائڈ ہے اور یہ جو حاجی صاحبان آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں یہ جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اور یہ راستہ کھلا ہوا ہے یہاں سے جا رہے ہیں. ابھی باب العمرہ گیٹ ہے اور وہ والا راستہ بند کیا ہوا ہے. یہ حاجی صاحبان یہاں سے ہو کر یہ جا رہے ہیں جس طرف 66 نمبر گیٹ ہے یعنی کہ یہ سامنے یہاں سے اوپر جائیں گے. چھت کے اوپر بھی دیکھیں کہیں آپ کو حاجی صاحبان نہیں نظر آ رہے, بہت کم حاجی صاحبان ہیں وہ بھی آپ کو باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہاں سامنے 6 نمبر حمام کی جانب رستے تقریباً 4 ہی اس ٹائم کھلے ہوئے. مین جو ہے یہ جبل کعبہ والی سائڈ اور یہ سامنے جبل عمر والی سائڈ ہے جس طرف یہ بلڈنگیں, اور اس طرف یہ سامنے 6 نمبر حمام جو حاجی ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں. اور کچھ حاجی آ رہے ہیں آزاد روڈ کی جانب سے. تقریباً 3-4 ویڈیو کے نیچے میسج آئے ہیں کہ آپ سحری کے بارے میں بتائیں کہ یہاں پہ سحری بھی کروائی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں جو مجھے معلومات ملی ہے وہ یہی ہے کہ جو سحری کا انتظام ہے وہ اس طرح کا یعنی کہ جیسے افطاری کا یہاں پہ انتظام کیا جاتا ہے میکسیمم یعنی کہ ہر جگہ پہ افطاری ملتی ہے.
اور آپ میں سے کافی لوگ یہاں پہ آئے ہوں گے، ابھی بھی یہاں پہ ہوں گے. جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں رمضان میں ان کو پتا ہوگا کہ جتنا یہاں پہ افطاری کا اہتمام ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہیں ہو، یعنی مدینہ میں اور مکہ میں بہت زیادہ یہاں پہ افطاری کا جو اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن جو سحری ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی، سحری خود سے کرنی ہوتی ہے. سحری جو ہے وہ خود سے ہی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں یہاں پہ ہے انتظامات سحری کے. افطاری جو ہے وہ تقریباً ہر تیسرا بندہ یہاں پہ افطاری کروا رہا ہے، اور جو سحری ہے وہ حکومت کی طرف سے ان بندوں کو کروائی جاتی ہے جو یہاں احتکاب بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت ضروری ہوتے ہیں. ہاں کوئی گروپ ہے، گروپ مل کے یہاں پہ کر رہا ہے یا کوئی پرسنلی طور پہ یہاں پہ سحری کروا رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن سحری اور افطاری کا جو ہے وہ مینو بہت ہی ڈفرینٹ ہے. یعنی کہ افطاری ہر جگہ پہ ہم ملے گی، سحری جو وہ خود کو ارینج کرنا ہوگا، اور ایسا ہی یہاں پہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، بالکل گہرے بادل ہیں، ہلکی ہلکی بارش صبح تقریباً 2-2:30 بجے کی ہوتی رہی 6 بجے تک، اور آدھا گھنٹہ پونا تھم گئی تھی، لیکن ابھی پھر 15-20 منٹ ہوئی ہے. دیکھیں نیچے یہ سروس بلڈنگ پہ ابھی ہوں، لیکن دیکھیں یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بالکل نارمل سے بھی نارمل حاجی ہیں، یعنی کہ یہاں پہ کوئی حاجی صاحب نظر نہیں آ رہا. آج 30واں روزہ ہے، آج کافی زیادہ حاجی صاحبان یہاں پہ حرم کے اندر موجود ہے، لیکن جہاں چھت ہے وہاں پہ ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر بارش رکتی ہے پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر رکتی ہے پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ سامنے دیکھیں یہ 100 نمبر گیٹ ہے، کنگ عبداللہ گیٹ. اور یہ حاجی صاحبان کچھ آ رہے ہیں جو جبل کعبہ والی سائڈ سے، اور کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں یعنی کہ جس طرف ابو جہل حمام ہے اس جانب، 100 نمبر گیٹ سے گزر کر یہ جا رہے ہیں جس طرف باب العمرہ گیٹ ہے اس جانب. یہ سامنے یہ 100 نمبر گیٹ ہے، یہ سامنے لکھا عبداللہ ال سعود گیٹ. اور یہ حاجی صاحبان کچھ اندر جا رہے ہیں مسجد عبداللہ کے، اور زیادہ جو حاجی صاحبان ہیں وہ سیدھے جا رہے ہیں باب العمرہ گیٹ سے گزر کر جائیں گے خانہ کعبہ شریف کو، جنہیں طواف کرنا ہے. اور شام کو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوگا، یعنی کہ جیسا آج موسم ہے، موسم دیکھیں تو بارش کی وجہ سے کچھ حاجی صاحبان نظر نہیں آ رہے باہر، لیکن دن کو یعنی کہ دوپہر ٹائم ہی ظہر ٹائم ہی یہاں پہ حرم شریف کے اندر بہت سارے حاجی صاحبان موجود ہوں گے، اور پھر حاجی صاحبان واپس کم جائیں گے، ذہن زیادہ رکیں گے. یعنی کہ جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں وہ ممکن روموں کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان یہاں پہ آئیں گے نماز عید الفطر کے لیے، تو بعد میں یہاں پہ جگہ نہیں ملتی ہے بیٹھنے کے لیے. اور بارش کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو حاجی نظر نہیں آ رہے. جب بارش نہ ہوتی تو یہ آپ کو سروس بلڈنگ بھی فل نظر آتی، اور نیچے جو گراؤنڈ فلور ہے وہ بھی. اور یہ زمزم اب دوبارہ اس کی ترتیب کریں گے جہاں جہاں پہ اس کو رکھنا ہے افطاری کے لیے. حاجی صاحبان کافی تعداد میں آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے، اور یہاں بھی کچھ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی لگی ہوئی ہے، قلین اٹھا دیے گئے. اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہے، ابھی باب العمرہ گیٹ بند کیا ہوا ہے، سیدھے جا رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے گزریں گے باب الفتح گیٹ سے. موسم ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے. باب العمرہ گیٹ یہ بہت ہی گیٹ قریب ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف، لیکن ابھی حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں، یہاں سے انٹر نہیں ہو رہے ہیں. یہاں سے ہم جائیں گے خانہ کعبہ شریف کی جانب، آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. ابھی آئے فرسٹ فلور پہ، سامنے خانہ کعبہ شریف. موسم بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. اور نیچے گراؤنڈ فلور پہ رش دیکھیں اس ٹائم. آج 30واں روزہ ہے، یعنی کہ آج لاسٹ روزہ ہے. رمضان شریف ہم سے الوداع ہو رہا ہے، پھر رہی زندگی تو 1 سال بعد دوبارہ. کافی زیادہ رش ہے، کافی زیادہ رش ہے، یعنی کہ آج اور جیسا آج موسم ہے، آج نیچے سے اوپر سے یعنی خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور سے لے کر روف تک اور باہر جتنا بھی سین ہے، یہ نماز ظہر اور عصر تک فل ہو جائے گا، کہیں جگہ نہیں ملے گی. اتنا زیادہ رش ابھی دیکھے گراؤنڈ فلور پہ ہے. ٹائم تقریباً 8:30 ہو رہے ہیں، یعنی کہ 8:45 ہو گیا ہے. اور رش دیکھیں، کیونکہ آج گرمی نہیں ہوگی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے بور بور سی، یعنی کہ جس سے بندہ زیادہ گیلا بھی نہیں ہوتا. تو موسم بڑا پیارا بنا ہوا ہے. آج 30واں روزہ حاجی صاحب انجوائے کریں گے
وہ بہت ساری عبادات کریں گے یہاں پہ. ابھی چلتے ہیں نیچے، انشاءاللہ آپ کو نیچے سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. جس طرح حتیم ہے جس طرح حجر اسود ہے اس جانب بہت زیادہ رش ہے، یعنی کہ اس جانب حاجی صاحبان بہت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں کیونکہ حاجی صاحبان حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں اور مقام ابراہیم کے پاس سے یعنی کہ اس کو مقام ابراہیم کو ٹچ کرتے ہوئے، مقام ابراہیم کی زیارت کرتے ہوئے وہاں سے نکل رہے ہیں. تو کافی زیادہ رش اس طرف ہے، یعنی کہ وہاں سلو حاجی صاحبان چل رہے ہیں. اور یہ جو سائڈ ہے اس سائڈ رش تو ادھر ہی بہت زیادہ، لیکن یہاں پہ حاجی صاحبان تھوڑا تیز چل رہے ہیں. اور ابھی چلتے ہیں نیچے فرسٹ فلور پہ تو آپ چل رہا اور ہم اتر رہے ہیں نیچے کنگ عبداللہ گیٹ کی طرف، یعنی کہ جو باب العمرہ گیٹ کے بالکل سامنے گیٹ ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف. یعنی کہ جیسے آپ نیچے اتریں گے سامنے خانہ کعبہ شریف ہے. جیسے باب العمرہ گیٹ سے نیچے اتریں گے تو سامنے یہ گیٹ کنگ عبداللہ گیٹ ہے اور سامنے ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھیں. آج 30واں روزہ، یہ آخری روزہ ہے اور یہ خوبصورت مناظر. آج موسم بھی بہت پیارا بنا ہوا ہے. سارا دن حاجی صاحبان یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں حرم شریف کے اندر موجود رہیں گے. یعنی کہ جو حاجی صاحبان ابھی آ رہے ہیں وہ واپس کم ہی جائیں گے کیونکہ آج ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، پور سی بہت زبردست موسم ہے. اور آج جی بھر کے حاجی صاحبان یہاں پہ عبادت کریں گے. اب دوسرے شہروں سے بھی آج حاجی صاحبان کافی تعداد میں آئیں گے یہاں پہ، یعنی کہ دوسرے شہروں میں جو یہاں مقامی ہے وہ بھی، کیونکہ آج 30واں روزہ ہے. ہر ادارے جتنے بھی یعنی کہ جو یہاں پہ لوگ کام کرنے والے سب کو چھٹیاں ہیں. اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں کہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس مہینے کا صدقہ، ببرکتوں والے مہینے کا صدقہ، اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ اپنے بچوں اپنی فیملی کے ساتھ خانہ کعبہ شریف کا دیدار کریں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول کا دیدار کریں. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا میں کسی بھی مشکل کسی پریشانی میں، یا اللہ پاک ان سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی فرما بردار عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں حسن بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک جس بھائی نے، جس بہن نے، جس بزرگ نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما. ان سب کو اس مقدس جگہ اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک دنیا میں کسی بھی کونے میں کسی مسلمان پہ کوئی بھی مشکل ہے تو یا اللہ پاک اس رحمتوں والے مہینے کا صدقہ یا اللہ پاک ان پہ اپنی خیر فرما، ان پہ اپنا کرم فرما. آج آخری دن ہے، یعنی کہ آج چاند رات کو جو حاجی صاحبان یہاں پہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. آج رش یہاں پہ بہت زیادہ ہوگا، جیسا کہ ابھی موسم دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ جتنے بھی حاجی صاحبان یہاں پہ یعنی کہ عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں جو یہاں موجود ہیں مکہ کے اندر، وہ سارے یہاں پہ نماز مغرب سے پہلے یہاں موجود ہوں گے. اور جتنے بھی حاجی صاحبان یعنی کہ دوسرے شہروں سے یہاں پہ آئے ہیں جو یہاں کے مقامی ہیں، وہ بھی کوشش کریں گے کہ رات یعنی کہ عشاء سے پہلے یہاں پہ وہ پہنچ جائیں، کیونکہ جو حاجی صاحبان یہاں پہ مغرب سے عشاء سے پہلے آگے وہی یہاں پہ اندر آ سکیں گے، نہیں تو پھر رستے بند ہو جائیں گے کیونکہ جو حرم ہے اندر سے باہر سے فل ہو جائے گا. یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جس طرف کلاک ٹاور ہے. میں ابھی عبداللہ گیٹ سے نکلا ہوں، کنگ عبدالعزیز گیٹ سے. میرے پیچھے جو گیٹ ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ 95 نمبر. اور یہ حاجی صاحبان داخل ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف جو احرام میں. کنگ عبدالعزیز گیٹ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ بالکل سامنے کلاک ٹاور ہے، یعنی کہ جو حاجی صاحبان کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے انٹر ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ نشاندہی ہے سامنے کلاک ٹاور. اور یہ 95 نمبر گیٹ ہے. اور دوسری نشاندہی اس طرف 3 نمبر حمام ہے، واش روم اس جانب یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ، اور رائٹ سائڈ پہ 4 نمبر حمام ہے. یہ نشاندہی ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ کی. آج لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان حرم شریف کی جانب آئیں گے. جو ابھی آ رہے ہیں یہ ممکن 90% یہیں رکیں گے. آج یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان حرم شریف کے اندر نماز ظہر ادا کریں گے اور نماز مغرب ٹائم
اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ جیسے جیسے نماز عشاء قریب ہوگی ویسے ویسے حرم شریف کے اندر کوئی ایسا کونا خالی نہیں بچے گا جہاں پہ حاجی صاحبان موجود نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ کل عید الفطر پڑھی جائے گی، لیکن آج رات 10 11 12 بجے تک جو باہر والے رستے ممکن بند ہو جائیں گے، بند کر دیں گے، اتنا زیادہ رش یہاں پہ ہو جائے گا۔ ابھی سے تقریباً 35% حاجی صاحبان یہاں پہ حرم کے اندر آ گئے ہیں۔ جو خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے، تقریباً تھرڈ فلور تک کافی زیادہ رش ہو گیا ہے۔ اور اب حاجی صاحبان جو مسجد اس کے اندر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ باہر والا سین فل ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو قریب قریب جتنی بھی پارکنگ ہیں، جیسے کہ جس طرف غدا پارکنگ ہے حرم روڈ کی طرف غدا پارکنگ فل ہو جائے گی، آزاد پارکنگ فل ہو جائے گی، جبل کعبہ والی سیل فل ہو جائے گی، اور پھر حاجی صاحبان روڈوں کے اوپر ہوں گے۔ جب کل 6:30 پونے 7 نماز پڑھی جائے گی تب تک حرم شریف کے قریب قریب جو 2 کلومیٹر رستے ہیں نا وہ بند ہو جائیں گے، یعنی کہ روڈوں کے اوپر حاجی صاحبان ہوں گے، اتنا رش یہاں پہ ہوتا ہے۔ اور یہ راستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب۔ ابھی میں جا رہا ہوں جس طرف 6 نمبر حمام ہے، یہاں پہ حاجیوں کے لیے ماشاءاللہ کافی زیادہ انتظام کیے گئے تھے، لیکن جتنے انتظام کیے اس سے بہت کم یہاں پہ حاجی آئے ہیں، حاجی یہاں پہ بہت کم آئے ہیں، یعنی کہ جس حساب سے پہلے عشرے میں حاجی صاحب یہاں پہ آئے ہیں اس حساب سے تقریباً جو آخری 2 عشرے ہیں اس میں یعنی کہ 50-50 آئے ہیں، بہت کم یہاں پہ رش رہا ہے۔ خیر رمضان گزر گیا سمجھ لو، اب جو آخری دن ہے یعنی کہ وہ بھی آخری ڈے تقریباً 10 بج رہے ہیں، اور موسم دیکھیں ایسے جیسے صبح کا ٹائم ہے، صبح 5 کا ٹائم ہے، سورج نکلے میں، لیکن موسم سورج کو بادلوں نے ڈھانپا ہوا ہے، بالکل کہیں بھی دیکھیں کہیں سے سورج جو ہے آپ کو ہلکا سا بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ موسم بہت پیارا بن گیا ہے، جیسے کبھی رمضان کا جو ہے آخری دن ہے، اور موسم اتنا پیارا بن گیا ہے، ہلکی ہلکی فارسی بارش آ رہی ہے۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ بہت ایزی اور بڑے سکون میں عبادت کریں گے، دن کو بھی، جیسے کہ اس ٹائم کافی گرمی ہو جاتی تھی، حاجیوں کو باہر بیٹھنا بہت مشکل تھا، لیکن اس ٹائم بہت ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اور موسم بہت پیارا بنا ہوا ہے۔ یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے، اس جانب 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے راستہ ابراہیم خلیل روڈ کی جانب نکلتا ہے۔ یہ سامنے کنگ فہد گیٹ ہے، 79 نمبر گیٹ، اور یہاں سے حاجی صاحبان داخل ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف طرف، جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے وہ جا رہے ہیں، اور یہ راستہ بھی سیدھا خانہ کعبہ شریف طرف گراؤنڈ فلور پہ ہے۔ یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے، اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب سے، جو 6 نمبر حمام کے پیچھے روڈ ہے۔ کافی تعداد میں حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آتے ہوئے، اب روڈوں کے اوپر کافی زیادہ رش ہوگا اور حاجیوں کی کافی زیادہ لائنیں لگی ہوں گی، گروپوں کی شکل میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں آج، یعنی کہ 99% جو حاجی صاحبان یہاں پہ مکہ کے اندر موجود ہیں وہ ٹوٹل نماز مغرب ٹائم حرم شریف میں موجود ہوں گے، اور جو حاجی صاحبان مطلب مغرب تک یہاں پہ آئیں گے وہ واپس بہت کم جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ نماز عید الفطر پڑھ کے واپس جائیں گے۔ شام کو جو بندہ جو حاجی صاحبان جہاں سے اپنی جگہ چھوڑ کر آگے پیچھے ہو گیا اس کو دوبارہ وہ جگہ نہیں ملے گی، جو حرم سے باہر نکل گیا وہ دوبارہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، اس طرح ہے، کیونکہ عید الفطر کل ممکن 6:30 پونے 7 پڑھی جائے گی، اور عید الفطر تک یہاں پہ کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا روڈ حرم شریف کے 2 کلومیٹر دور دور تک کوئی خالی نہیں ہوگا، ٹریفک جو وہ شام کو ہی بند ہو جائے گی روڈوں پہ، جیسے کہ حرم روڈ ہے، ابراہیم خلیل روڈ ہے، آزاد روڈ ہے، جبل کعبہ والی سائڈ ہے، مطلب کہ یہ 2-3 کلومیٹر دور دور تک جو ٹریفک ہے وہ بند کر دیں گے۔ ابھی یہاں سے راستہ بند ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان جو 74 نمبر گیٹ کی طرف جاتے ہیں نمازی حضرات، لیکن ابھی تو نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، اور اب وہ راستہ بھی بند ہے، زیادہ حاجی صاحبان سیدھے جا رہے ہیں 79 نمبر گیٹ کی جانب ابراہیم خلیل روڈ کی طرف۔ جتنے بھی یہاں پہ شرکے ہیں، یعنی کہ سعودیہ کے اندر پرائیویٹ ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، سب کو چھٹیاں ہوئی ہیں، اور یہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو اوورسیز ہیں، انڈین ہیں، بنگالی ہیں، کہیں کے بھی ہیں، آج وہ بھی بہت ساری تعداد میں یہاں پہ عمرہ کے لیے آئیں گے، یعنی کہ جو رمضان کے اندر عمرہ نہیں کر سکے وہ آج کوشش کریں گے 100% کہ وہ آج عمرہ کر سکے، اور
آج جو یہاں کے جو خوبصورت مناظر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آئسمان یہاں پہ نظر آئیں گے شام کو، اور بہت کم یہاں پہ رستہ ملے گا اندر باہر آنے جانے کے لیے عصر اور مغرب کے درمیان۔ یہ جو حرم شریف ہے اس کا ٹوٹل اندر باہر والا سین جو ہے وہ حاجیوں سے فل ہو جائے گا۔ یہ 8 نمبر حمام ہے جبل کعبہ کی طرف سے مردوں کے لیے، اور یہاں سے یہ جو گاڑیاں جنہوں نے ان گاڑیوں پہ طواف کرنا ہوتا ہے، صفا مروہ کرنا ہوتا ہے، یہاں سے مل جاتی ہیں۔ جبل کعبہ کی یہ بہت بڑی نشاندہی ہے، یہ جو جان ماں شکل کی بلڈنگ ہے، اور سامنے وہ قبرستان جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیڑیاں دفن کی جاتی تھیں۔ اور دوسری نشاندہی یہ سامنے شوٹر ہے۔ تیسری نشاندہی یہ جو اکیلا یہاں پہ آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے، اور یہ 114 نمبر گیٹ ہے مسجد عبداللہ کا۔ اور چوتھی نشاندہی یہ بالکل سامنے جو آپ کو 2 گنبد نظر آ رہے ہیں، یہ باب العمرہ گیٹ ہے جہاں سے حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کی طرف اندر داخل ہوتے ہیں عمرہ کے لیے۔ یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں رضا پارکنگ کی طرف سے، محبل جن پارکنگ کی طرف سے، یہ بھی جا رہے ہیں باب العمرہ گیٹ کی جانب 114 نمبر گیٹ سے گزر کر۔ حاجی صاحبان ابھی سے آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح کا رش جو ہے عصر کے بعد ملتا ہے دیکھنے کو، لیکن آج 10 بجے یہ دیکھیں حاجی صاحبان جو ہے وہ اپنی بلڈنگوں سے، اپنی رہائشوں سے، یا جو صاحبان دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں وہ حرم شریف طرف آ رہے ہیں، کیونکہ رمضان کے اس کے آخری دن کے اندر جتنے بھی یہاں پہ حاجی صاحبان ہیں جنہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا ہے، جو الوداع طواف کے لیے یہاں پہ ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ اس دن یعنی کہ آج کے دن یہ اپنا طواف مکمل کریں، الوداع طواف، یعنی کہ یہ جو دن ہے یہ رمضان کے اندر ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آ جائے گا جو یہ رمضان شریف ہے، یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے یہ گزر جائے گا، تو آج مغرب سے پہلے یہاں پہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، اور گراؤنڈ فلور آپ کو تقریباً نماز عصر سے 1 گھنٹہ بعد مغرب سے پہلے آپ کو فل نظر آئے گا، یعنی کہ جتنی باہر پارکنگ ہے اور جتنا اندر سین ہے، جتنے فلور ہیں، گراؤنڈ فلور ہے، مطلب آل ٹو زیڈ حاجیوں سے فل ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیں کتنا رش ہو رہا ہے، یعنی کہ جس حساب سے بھی حاجی آ رہے ہیں تو یہ تقریباً ظہر تک ہی جو حرم ہے وہ اندر سے کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ تقریباً 35% تو حاجی صاحبان پہلے موجود ہے اندر خانہ کعبہ شریف کے، اور جو باہر والا سین ہے اس میں بھی تقریباً لگ بھگ 25 سے 30% ہے۔ تو جس طرح یہ قافلے آ رہے ہیں حاجیوں کے، یہ ظہر سے پہلے ہی فل ہو جائے گا، 12 بجے تک جو باہر والا سین ہے وہ فل ہو جائے گا۔ بارش ہلکی ہلکی آ رہی جس کی وجہ سے حاجی صاحبان زیادہ جو وہ چھت کی تلاش میں، یعنی کہ جہاں پہ چھت ہے وہیں پہ جا رہے ہیں۔ مسجد عبداللہ ماشاءاللہ بہت وسیع ہے، تقریباً لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان اسی کے اندر ہی سما جاتے ہیں۔ پھر مسجد حرم یعنی کہ جو خانہ کعبہ شریف کے پاس ہے وہاں پہ، اور پھر جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پہ کافی رش ہے، وہاں پہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان آ جاتے ہیں راؤنڈ کے اندر جو براندے ہیں، اور سیم فرسٹ فلور پہ ہے، سیم سیکنڈ پہ ہے، اور سیم تھرڈ پہ اسی طرح۔ آج میکسیمم 1.5 سے 2 ملین جو حاجی ہیں وہ نماز مغرب تک حرم کے اندر موجود ہوں گے لازم۔ لگ بھگ 40-50 لاکھ تو حاجی صاحبان جو ہے نا وہ ابھی حرم کے اندر آ گیا ہے۔ آپ نے گراؤنڈ فلور پہ دیکھا کتنا رش ہے، اور فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ کتنا رش دیکھا، اور ابھی یہ دیکھیں، اور ابھی میں 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بعد دوبارہ کیمرہ آن کیا، تو صبح کے یہ تو اسی طرح کے جو رستے ہیں وہ فل حاجیوں سے بھرے چل رہے ہیں، یعنی کہ ایک روڈ ہے جس طرف سے یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں، یہ جس طرف غزہ پارکنگ ہے، حرم روڈ ہے وہ سائڈ ہے، اور 4 رستے اور ہیں۔ ابراہیم خلیل روڈ، اس پہ بھی کافی زیادہ رش رہتا ہے، قریب رہائشیں ہیں۔ آزاد روڈ جس طرح 3 نمبر امام ہے اس پہ بھی کافی زیادہ رہائشیں ہیں، اور وہ بھی اس ٹائم اسی طرح سمندر کی طرح حاجی صاحبان آ رہے ہیں، جیسے کہ سمندر کے اندر لہریں ہوتی ہیں۔ اور جبل کعبہ والی سائڈ اس طرف بھی قریب رہائشیں ہیں، وہاں سے بھی سیم اسی طرح حاجی صاحبان آ رہے ہیں۔ اور جو ہجرہ روڈ ہے جس طرح سے ہجرہ ہے، ابراہیم خلیل روڈ کے بالکل ساتھ ہی وہ بھی ہے، لیفٹ رائٹ دونوں روڈ ہے، اس پہ بھی آپ کو اسی طرح حاجی صاحبان ملیں گے۔ تو یہ ایک سائڈ بھی دکھا رہا ہوں
جس پہ آپ دیکھیں قافلوں پہ قافلے آ رہے ہیں، تو 3 سائڈیں ہو رہے ہیں، ان پہ بھی اسی طرح رش ہے. طرف سے یہ ہے جو ہے کھانا. ہاں ٹوٹل یعنی کہ ہر بندہ نہیں لا سکتا کھانا، نہیں ہیں؟ حکومت کی طرف سے ہے یہ. چاہے سحری ہے چاہے ہاں، افطاری وہ ہے. سب جو اس کو آگے جو دے گا ہوگا دیتا ہوگا، باقی وہ مین آئے گا تو حکومت کی وجہ سے آئے گا. یعنی کھانا ادھر سے آئے گا، یعنی کہ وہ کھانا پاس کریں. صاف ظاہر ہے ہاں کہ یہاں پہ جو حاجی آیا خدا نہ خاصا کچھ ایسا ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے انہیں پہ آئے گا کہ انتظامیہ کی طرف سے کہ وہ انتظامیہ ڈیلی ہے کسی کا نہیں یا بولے کوئی گا، بولے معاملات گا ہے. حکومت ہی خراب ہے. ہاں کچھ نہیں بولے گا، بولے گا حکومت ہی بولے گا. تو ماشاءاللہ یہاں تو انتظام بڑے زبردست ہوتے ہیں، بہت ہی وی آئی پی انتظام ہے. مطلب کہ جہاں بھی کوئی بھی عملہ لگا لیں، ان کی سکیورٹی سے لے کے ان کا عملہ جو نیچے تک بہت زبردست انتظام ہے، بہت زبردست انتظام ہے. دیکھو کتنے لوگ ہیں جہاں پہ جو ڈیلی کھانا کھاتے ہیں، اور کوئی بندہ ایسا نہیں بول سکتا کہ یار مجھے کھانا نہیں ملا. 100 ہے، 1000 ہے، چاہے لاکھ ہے، کوئی ایسا بندہ اتنا اسٹاف کو منگا کے ایکسٹرا رکھا ہوا ہے. بہت کھانا آتا ہے ماشاءاللہ. اور قافلے آنا شروع ہو گئے حاجیوں کے، یہ دیکھیں. اور یہ ازبکستان ہے، ازبکستان. آج پہلا قافلہ میں نے دیکھا ہے ازبکستان ہے، یعنی کہ میں نے ازبکستان، ترکستان، تاجکستان، ایران یہ جو حاجی ہیں میں نے نہیں دیکھے. آج پہلا قافلہ میں نے دیکھا ازبکستان کا. حاجی صاحبان جو حرم روڈ کے اوپر رہتے ہیں وہ اس طرف سے آ رہے ہیں، اس طرف مسجد جن ہے دیوار کے ساتھ ساتھ. اور جو حاجی صاحبان گاڑیوں کی مدد سے، ٹرانسپورٹ کی مدد سے، جن کی راشیں دور ہوتی ہیں وہ گاڑیوں سے آتے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب، وہ اس طرف سے آ رہے ہیں. پرماننٹلی ایک ہی رستہ کھلا ہوا جو حاجی صاحبان اندر سے باہر نکل رہے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب. نیو رستہ جو بنایا اس طرف سے باہر نکل رہے ہیں. جو حاجی صاحبان اپنی گاڑیوں کی طرف نکل رہے ہیں ان کے لیے وہاں سے رستہ کھولا ہوا ہے. ایک وہ ہے اور ایک اس جانب سامنے یہ ہے یہ. اور جو حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف نکل رہے ہیں، یعنی کہ جو حرم روڈ کی طرف نکل رہے ہیں وہ رستہ یہ ہے. کھانا جتنا بھی یہاں پہ آتا ہے چاہے سحری کا ہو یا افطاری کا، وہ سارا ٹیسٹ ہوا ہوتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ہر بندہ یہاں پہ کھانا لا سکتا ہے، ہر بندہ یہاں پہ کھانا نہیں لا سکتا ہے. اس کے کھانا اندر لانے کے لیے اپروول چاہیے. اور یعنی کہ عام بندہ تو کھانا لا ہی نہیں سکتا حاجیوں کے لیے، یعنی حاجیوں کو نہیں کھلا سکتا. اپنے لیے کوئی بھی لے کے آ جائے اپنے بیٹھ کے کھا لے، اس سے کچھ لینا دینا، لیکن بانٹ نہیں سکتا یہاں پہ. اور سحری اور افطاری کا جو مینیو بہت ڈفرینٹ ہے. جیسا کہ جو سحری ہے وہ خود سے کرنی ہوتی ہے، مطلب کہ یہاں پہ بہت کم کھانا ہوتا ہے سحری کے لیے. جتنا بھی ارینجمنٹ ہوتا ہے وہ حاجی صاحبان خود سے کرتے ہیں. ہاں جو حکومت کرتی ہے وہ سحری اور افطاری جو حاجی صاحبان یہاں پہ احکام بیٹھتے ہیں ان کے لیے کرتی ہے. لیکن افطاری کے اندر بہت سارا کھانا آتا ہے، اور جتنا بھی کھانا آتا ہے وہ اپروول ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی اجازت لی ہوتی ہے پہلے سے. وہ پہلے سے طے شدہ کھانا ہوتا ہے کہ ہاں. اور جو بڑی بڑی پیکنگ ہے اس کے اندر کھانا اندر نہیں آنے دیتے. یعنی کہ چند چیزیں ہوتی ہیں ایک پیکنگ کے اندر، اور کھانا وہ نظر آنا چاہیے. یعنی ایک طرف سے وہ کھانا لازم نظر آنا چاہیے. پیکنگ بھی ایک بہترین ہونی چاہیے، کوئی نارمل پیکنگ بھی نہ ہو. اور جتنا بھی کھانا یہاں پہ آتا ہے وہ کم اس کی پیکنگ ہوئی ہوتی ہے. جیسا کہ 5-7 کلو 8 کلو ایک ہی شاپر میں ڈال دیا تو اس طرح کا یہاں پہ کوئی سین نہیں ہو، کھانا اندر نہیں آئے گا. باقی جب کھانا سفروں پہ لگے گا تب انتظامیہ کا بندہ ساتھ میں ہوگا. آپ کا کھانا بالکل اوکے ہوگا انتظامیہ کی طرف سے تو کھانا اندر آئے گا. اور ہر بندہ کھانا کھلا نہیں سکتا ہے. سحری جو ہے وہ خود سے ارینج کرنی ہوتی ہے. 100 میں سے 5% 8% ہے جو کھانا یہاں پہ آتا ہو. زیادہ تر جو ہے حاجی صاحبان خود ہی سحری کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن جب افطاری کا ہوتا ہے تو افطاری میں تو ماشاءاللہ ہزاروں سفرے لگتے ہیں اور لاکھوں روز حاجی صاحبان یہاں پہ افطار کرتے ہیں. تو آج آخری دن ہے یہاں پہ افطار کا. اور ابھی ہم نکلے جس طرف حاجیوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں غزہ پارکنگ کے اندر. پھر پیچھے یہ دیکھیں یہ نیو پارکنگ بنی ہے، 2 پورشن ہیں جہاں پہ حاجیوں گاڑیاں رکتی ہیں. ایک یہ سامنے بالکل جس طرف مین رستہ حرم شریف کے اندر جا رہا، اور ایک یہ ہے پیچھے. اور اس سے پیچھے ایک پورشن ہے جہاں پہ جو یہاں پہ لیبر کام کرتی ہے، کمپنی کی گاڑیاں جو لیبر کو یہاں پہ لے کے آتی ہیں وہ ہے جگہ. لیکن آج کل وہاں بھی یہاں پہ حاجیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے کیونکہ لیبر کو چھٹیاں ہو گئی ہیں. لیبر کی گاڑیاں یہاں پہ اب نہیں آ رہی ہیں. تو یہ جو یہاں پہ حاجی صاحبان
हाजियों की गाड़ियां आ रही हैं, वही वहां पे भी रुकी हुई हैं। लेकिन कल और आज यानी कि जो कल गुजर गया है उसमें भी यहाँ पे बहुत कम गाड़ी नजर आई देखने को। आज भी सेम ऐसा ही होगा, यहाँ पे कोई गाड़ी पार्किंग के अंदर नहीं होगी। और कल तो बिल्कुल पार्किंग के अंदर गाड़ी उतरेगी नहीं, क्योंकि कल ईद उल फितर होगी। तो ईद उल फितर से पहले पहले यहाँ पे कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी। जितने भी हाइस्बान आएंगे कुछ इस तरह मेन पे उतारेंगे, कुछ उस जगह ज्यादा पार्किंग पे, कुछ बिस्मिल्लाह वाली साइड यानी कि हरम से लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर गाड़ियां शाड़ियां जो जितनी भी होगी वो रोक देंगे, वो अंदर नहीं आने देंगे। क्योंकि इन रोडों के ऊपर यहाँ पे कल यानी कि रात 12-1 बजे के बाद रोडों के ऊपर हाइस्बान आना शुरू हो जाएंगे नमाज़े ईद उल फितर के लिए। अंदर हरम फुल हो जाएगा, तो इसलिए जो ट्रांसपोर्ट है वो पूरी रोक दी जाएगी हरम के 2 किलोमीटर चारों साइडों पे। वहां पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ये जो गाड़ियां हाजियों की, ये भी आपको इन रास्तों पे कल नजर नहीं आएंगी। यानी कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम तो फिर आएंगे हाजियों को लेने के लिए, हाजियों को लेकर वापस जाएंगे जब ईद उल फितर पड़ी जाएगी। उससे पहले यहाँ पे कोई गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें कि आपके तवसल से दूसरे लोग भी खाना का बज रिपीट डेली याद कर सकें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।